ناظرین، بالآخر 1 سال 3 ماہ اور ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے کل رات گئے ایک پریس کانفرنس کے دوران تصدیق کی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی نائب وزیر اعظم کملا ہیرس اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ معاہدے کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا۔ اس کی مخصوص ٹائمنگ پر تاحال فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ یہ جنگ کے اختتام کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں غزہ میں لڑائی رک سکے گی، فلسطینی شہریوں کو انسانی امداد کی فراہمی ممکن بنائی جائے گی اور یرغمالیوں کو ان کے خاندانوں کے ساتھ 15 ماہ کی قید کے بعد ملنے کا موقع ملے گا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاہدے تک پہنچنا آسان نہیں تھا اور ان کے تجربے کے مطابق یہ سب سے مشکل مذاکرات میں سے ایک تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران گزشتہ دہائیوں کے مقابلے میں خاصا کمزور ہے اور حزب اللہ بھی بری طرح کمزور ہو چکا ہے، جبکہ حماس نے بھی اپنے متعدد سینئر رہنماؤں اور جنگجوؤں کی ہلاکت کے بعد اس معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ ناظرین، اس امن معاہدے کا مسودہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ عالمی نیوز ایجنسی راؤٹرز سے بات کرتے ہوئے ایک فلسطینی عہدیدار کے مطابق مجوزہ امن منصوبے کا پہلا مرحلہ 42 دن یا 60 دن تک جاری رہنے والی جنگ بندی ہے۔ حماس معاہدے کے پہلے مرحلے میں 33 یرغمالیوں کو رہا کر دے گی۔ اس کے بعد آئندہ ہفتوں میں مزید یرغمالیوں کی رہائی کا عمل روک دیا جائے گا۔ ان اسرائیلی یرغمالیوں میں بچے، خواتین بشمول فوجی خواتین، 50 سال سے زائد عمر کے مرد، زخمی اور بیمار افراد شامل ہوں گے۔ مسودے میں کہا گیا کہ جنگ بندی کے 16ویں دن اسرائیل اور حماس امن منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر مذاکرات شروع کریں گے۔ اس میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے باقی تمام زندہ یرغمالیوں کی واپسی شامل ہوگی۔ اسرائیل شمالی غزہ میں بے گھر ہونے والے رہائشیوں کو علاقے کے جنوب سے واپس آنے کی اجازت دے گا۔ پیدل سفر کرنے والے افراد کو ساحلی روڈ کے ذریعے غزہ میں اپنے گھروں تک جانا ہوگا۔ جو لوگ گاڑیوں کے ذریعے سفر کریں گے انہیں صلاح الدین روڈ کے ذریعے وسطی غزہ میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ ناظرین، جنگ بندی کے دوسرے فیز میں زندہ مرد فوجیوں اور شہریوں کو اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ مارے جانے والے یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ میں اس وقت 94 یرغمالی موجود ہیں، جن میں سے 34 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ میں 4 مزید اسرائیلی شہری بھی موجود ہیں جنہیں جنگ کے شروع ہونے سے قبل اغوا کیا گیا تھا۔ اسی فیز میں اسرائیل غزہ کے مشرقی اور شمالی اطراف میں 800 میٹر چوڑے بفر زون برقرار رکھے گا۔ اس کے بعد جنگ بندی کے تیسرے فیز کا آغاز ہوگا اور جنگ بندی کے تیسرے اور آخری فیز میں غزہ کی تعمیر نو ہوگی، کیونکہ اسرائیلی بربریت کے بعد غزہ کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے امن معاہدے کا اعلان تو کر دیا، لیکن اب بھی غزہ کے کچھ علاقوں میں اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 32 افراد ہلاک اور متعدد گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا، لیکن ابھی بھی خدشات باقی ہیں کہ اسرائیل اس بار واقعی جنگ بندی معاہدے پر عمل کرتا ہے یا پھر ایک بار پھر سے ماضی کی طرح معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دوسری جانب اس امن معاہدے کے بعد بھی یہ نہیں طے پایا کہ غزہ کے انتظامی امور کس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اسرائیل غزہ کا انتظام حماس کو دینے کے حق میں نہیں ہے اور اس نے اس کے انتظامی امور فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل موجودہ تنازع کے اختتام کے بعد بھی غزہ کی سیکیورٹی کنٹرول اپنے ہاتھ میں چاہتا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کا جب دل کرے گا وہ غزہ کے عوام پر چڑھ دوڑے گا۔ اس امن معاہدے کے دیرپا اثرات ہوں گے یا نہیں، اسرائیل کے گریٹر نقشہ جاری کرنے کے بعد یہ معاہدہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ نئی امریکی انتظامیہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ایران کی پالیسی کیا ہوگی اور غزہ کے انتظامی امور کون سنبھالے گا؟